وہ حدیثیں وہاں پہ موجود ہی نہیں ہیں جو اس نے حوالے دیے ہوئے. پلس اس نے جو اصول اور مبادی کھڑے کیے ہیں قرآن و سنت سے دلائل کے، وہ تم خود پڑھ کے دیکھو، ان چیزوں کا لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے. بخاری سے لا کے حدیث پیش کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی اوفا کہتے ہیں کہ حضور کا بیٹا اگر ابراہیم اگر یہ جوانی کی عمر کو پہنچتا تو یہ بھی پیغمبر ہوتا. اور انہوں نے پورے مسلمانوں کو دھوکے میں رکھا، کہتے ہیں دیکھیں نبوت جاری ہے. تبھی تو صحابی کہہ رہے کہ حضور کا بیٹا قاسم بن محمد، جن کی وجہ سے کنیت تھی رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو القاسم، یہ اگر زندہ رہتے تو پیغمبر ہوتے ہیں. وہ حدیث جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماریہ قبطیہ کے بطن سے فرزند تھے، جب آپ کا وصال ہوا تو حضرت اقدس محمد رسول اللہ نے ان کو لحد میں اتارتے ہوئے فرمایا لو عاشا لکانا صدیقا نبیا، یہ میرا بیٹا اگر زندہ رہ جاتا تو صدیق نبی ہوتا. یہ جو بعض لوگ، بعض علماء اس سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے مفہوم سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کہہ کر کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مار دیا کہ نبی نہیں آ سکتا تھا، اگر نبی آ سکتا تو ان کو وفات کر دیتا. مولا علی قاری نے اس کو سختی سے رد فرمایا ہے. انہوں نے کہا یہ خدا تعالیٰ کی شان کے خلاف بات کرتے ہو. ہم نے کہا آگے چل. آگے لکھا ہے ابن ابی اوفا کہتے ہیں کہ چونکہ رسول اللہ پہ ختم نبوت ہو چکی ہے اس لیے آپ کا کوئی بچہ جوانی کی عمر کو پہنچے نہیں، کیونکہ سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے. تو نے اتنا جملہ لیا کہ قاسم زندہ رہتا تو وہ نبی ہوتا. میں بھی کہتا ہوں کہ حضور کا اگر کوئی بیٹا جوانی کی عمر کو پہنچتا تو نبی ہوتا اگر حضور خاتم النبیین نہ ہوتے. آگے لکھا ہوا ہے اور یہ قرآن میں بھی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ان کا تو اپنا بیٹا بھی مرد نہیں بنے گا، چاہے جائے کہ زید ابن حارثہ کو کوئی ان کا بیٹا مان لے. کیوں؟ وہ کسی مرد کے باپ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، چونکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے لہذا ان کا کوئی بیٹا جوان نہیں ہوگا. کیونکہ یہ تو بڑی عجیب بات تھی کہ ابراہیم کا بیٹا پیغمبر ہو اور محمد رسول اللہ کا بیٹا پیغمبر نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا تھا. تو اللہ نے کلیئر کیا کہ ان کے بیٹا پیغمبر اس لیے نہیں کہ یہ خاتم النبیین ہے، ان کا کوئی بیٹا اپنا جوانی کی عمر تک پہنچے گا بھی نہیں. تو ہر فرقے کو اس کے اصول اور مبادی کے اوپر گرایا. یہ تھی انجینئر کی ڈاکٹرن. یہ ایک سرجن والا کام تھا، اس کی وجہ سے چیخیں بھی نکلیں. ظاہر ہے میں کام ہی ایسا کر رہا ہوں، اب یہ کام اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. اور جو یہ مجھے آگے مشورے دیتے ہیں چھاڑ دو، منو مشورے دینے بند کرو، تو اسی کر کے دسو. مجھے وہ مشورہ دے جو خود یہ کام کر کے بتائے. اور تمہارے خلاف تو مولوی نام لیے بغیر اشارتاً تقریر کر دے، تسی ایک مہینہ مسیتی نہ وڑتے ڈر دے مارے گلا منو کر دے ہو آگے. ہاں جائے میں نے تو کئی بار لوگوں کو کہا جن کو بڑا شوق ہے نا کہ ہم بڑے اچھے طریقے سے دعوت کر سکتے ہیں، میں نے کہا ایک حدیث لے جاؤ مسلم کی 2245 کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پر عمارت بنانے سے، قبروں کو پکا کرنے سے، اس پہ مجاور بن کے بیٹھنے سے. خرچہ سارا میں اٹھاتا ہوں تمہارا، ٹھیک ہے. گال میں ایک طرف شہد رکھ لو، ایک طرف گڑ رکھ لو، اور جا کے داتا دربار لوگوں کو دعوت دو کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہاں میں اپنے نبی کی حدیث ماشاءاللہ ایک پازیٹیو انداز میں بیان کرنے آیا ہوں، سبز پگڑی بھی باندھ لو. ہاں حدیث سنائے. اس کے بعد کہ یہاں پہ سید صاحب دفن ہے، آج ان کی روح کے سال ثواب کے لیے، ان کی روح کو خوش کرنے کے لیے ان کا مزار توڑنے سے ہی ہم سنت کا آغاز کرتے ہیں. ہاں تو لگ پتہ چاہے گا. یہ باتیں کرنا آسان ہے. تو یہ ہماری مجبوری تھی، یہ تبدیلی لانے کے لیے انجینئر کی ڈاکٹرن کی ضرورت تھی. اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی ہے طریقہ وہ ضرور اڈاپٹ کرے اور تبدیلی لا کے بتائے. دنیا میں کئی علماء آئے، پوری تنظیمیں بنائی، ہزاروں لاکھوں لوگ چینج کیے، اپنے زوم میں اپنے فرقے کے ساتھ اٹیچ کیے، تبدیلی کوئی بھی نہیں آئی ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں، اور یہاں تو جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے نا تو کبھی کوئی ایک خبر آتی تھی سالوں بعد کہ فلاں بندہ جو ہے نا اہل حدیث سے بریلوی ہو گیا، کوئی بریلوی سے دیوبندی ہو گیا. ایتھے لینڈ لگی ہے جی، ساڑھے کو لائف سٹوریاں نہیں پہ پوریاں ہوندیاں. اپنے کٹر فرقے چھوڑ دیے لوگوں نے، بلکہ کٹر ہی ٹوٹ گئے ان کے. ہاں تو یہ تبدیلی کیوں آئی ہے؟ اس کے پیچھے یہ انجینئر کی ڈاکٹرن والا معاملہ ہے. اور سب سے بڑی بات، اس سسٹم سے ہم نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا سوائے یہ
کہ میری لائف ونریبل ہوئی, میری فیملی کی لائف ونریبل ہوئی, میرے ٹیم ممبرز کی لائف ونریبل ہوئی, ان کی فیملیز کی لائف ونریبل ہوئی. ہم نے اس سسٹم سے کچھ حاصل نہیں کیا. یا ہوتا نا کہ ہم نے چندہ بک ہوتی اور ہمارے لوگ سارے کام چھوڑ کے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے جتنے لوگ ہیں اپنا کام کرتے ہیں, سب والنٹیئرز ہیں, اپنا اپنا کام کرتے ہیں. صرف اتوار والے دن آ کے انہوں نے اپنی کمٹمنٹ کرنی ہوتی ہے اور فی سبیل اللہ پھر اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں. کسی کی دکان ہے تو دکان پہ ہے, کوئی ملازم ہے تو ملازمت کرتا ہے. میں نے تو کسی کو یہاں پہ بھرتی نہیں کیا ہوا, اللہ کا شکر ہے. تو سب لوگ والنٹیئرلی کام کرتے ہیں. تو ہم نے اس سسٹم سے حاصل تو کچھ بھی نہیں نہ کیا. اگر سسٹم سے کچھ حاصل کیا ہوتا تو پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ جی, اور پھر کہتے ہیں ایک فرقہ بنائے گا. سرکار 15 سال ہو گئے نا, وہ کتنے فرقہ جڑا بنایا ہے بھائی. فرقے کے لیے چندہ بک ہوتی ہے, مدرسہ ہوتا ہے, مسجد. میری کوئی ایک مسجد بتا دو, کوئی چندہ بک بنا دو, کوئی مدرسہ بتا دو. نہیں, تمہارے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں, تمہیں چندے دے رہے ہیں, تو فرقہ کہاں سے بن گیا بھائی؟ کسی چیز کو مچھلی ثابت کرنے کے لیے مچھلی والی خوبیاں چاہیے نا. گھوڑے کو آپ مچھلی ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو لوگ پاگل ہی کہیں گے نا. تمہارے بزرگوں والا کوئی گند میرے اندر موجود نہیں, کیونکہ وہ گند اس لیے کہ آپ کہتے ہو نا یہ فرقہ بنا رہا ہے. تو پھر جنہوں نے فرقے بنائے ہوئے ہیں وہ جو گند کرتے رہے ہیں, ان کا کوئی ایک گند مجھے بتا دو کہ تمہارے اندر بھی وہ والا گند موجود ہے. کوئی کتاب لکھ کے میں نے لوگوں کے حوالے کی ہو, کتابیں تو یہ وہی ہیں. کوئی فرقہ بنایا ہو, کوئی چندہ بک بنائی ہو, یہ میں کہتا ہوں فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, میں کہتا ہوں ساروں کے پیچھے نماز ہوتی, سارے مسلمان ہیں. تو اس سسٹم سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. تو اس طرح کے جھوٹے زمان لگا کے اپنی بدنامی کماتے ہیں. اب تو دیکھیں معاملات آگے جا چکے ہیں, اب تو یہ صرف گالیاں ہی دیتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کلپ کارڈ. اور دیکھیں ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. ان کے بزرگان دین کا درخت یہ ہے کہ ان کے علماء بھی اور پبلک بھی میرے چھوٹے چھوٹے کلپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹ کے نا مجھے بدنام کرتے ہیں. اور ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے کبھی کسی عالم دین کا آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ کاٹ کے کسی کو بدنام کیا ہے؟ مجھے کوئی ایک کلپ دکھا دیں تو بتائیں پھر استاد کامل کون سا ہوا؟ کس کی تربیت کامل ہے کہ اس کا کوئی اسٹوڈنٹ اپنے مخالفین کا آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ نہیں کاٹتا؟ اور ان کے سارے یہی کام کرتے ہیں. کلپ 3-3 4-4 سیکنڈ کے. یار 4 سیکنڈ میں آپ کے کیا, بلکہ اگلے دن وہ ہمارے میر صاحب کو انہوں نے بلایا تھانے میں نا, کچھ مہینے پہلے کی بات ہے, جب انہوں نے FIR کٹوائی تھی, وہ جو فارغ ہوئی, تو وہ کلپ کاٹ کے پتہ کیا دیا ہوا اس میں؟ الفاظ تھے کہ معاویہ کا پیٹ پھر پوری زندگی نہیں بھرا. یہ کلپ کٹا ہوا ہے. تو وہ پوچھتا ہے یہ آپ نے کیا کہا؟ بھئی ہم نے نہیں کہا, یہ اس حدیث کے راوی نے کہا ہے جس نے وہ حدیث روایت کی دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں کہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس کا خدا پیٹ نہ بھرے, اور وہ راوی حدیث کہتا ہے کہ حضور کی پھر یہ بدوا لگ گئی اس کو اور مرتے دم تک اس کا پیٹ نہیں بھرا. یہ حدیث میں راوی کے الفاظ تھے. انہوں نے اگلا جملہ صرف کاٹا کہ معاویہ کا پیٹ پھر مرتے دم تک نہیں بھرا. ان کا یہ انجینئر کہہ رہا ہے. کتنے ظالم ہیں. اس طرح چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹتے ہیں. میں تو اگلے دن اپنے بھائیوں کو کہہ رہا تھا, میں جس پیشن سے بیان کرتا ہوں وہ بخاری مسلم کی حدیث کہ نبی علیہ السلام غزوہ حنین کے موقع پر جب 12,000 کا لشکر آپ کو چھوڑ گیا, آپ 80 لوگوں کے ساتھ اکیلے آگے بڑھے. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں. اب یہ میرا جو جملہ ہے, میں نبی اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ کاٹ لے. یہ یہی خبیث کرتے ہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں. یہ تو میں تو حدیث بیان کر رہا ہوں. تو کلپ تو اللہ کی کتاب سے بھی کاٹا جا سکتا ہے, بخاری مسلم سے بھی کاٹا جا سکتا ہے. قرآن میں لکھا ہے عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں, ہاں لکھا ہوا ہے, لیکن ساتھ لکھا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک وہ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. ہاں قرآن میں لکھا ہے نماز کے قریب مت جاؤ, لیکن لکھا ہوا ہے وانتم سکارا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, جب تم نشے کی حالت میں ہو. ہاں جی, تو میرے بھائی کلپ تو اللہ کا بھی کاٹا جا سکتا ہے, کلپ تو رسول اللہ کا بھی کاٹا جا سکتا ہے, لیکن یہ جو کلپ کاٹنے والے ہیں نا, یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ دین کے غدار ہیں, یہ دشمن ہے دین کے, کہ جو مجاہد دین کا کام کر رہا ہے اس کی لائف کو بھی ونریبل کر رہے ہیں. مجھے تو فرق نہیں پڑتا, میں نے تو اپنی لائف ونریبل کی ہوئی ہے, میں نے آپ کو بتایا, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں اب اس لائف کے ساتھ اللہ نے مجھے مانوس کر دیا ہے, اگرچہ میرے لیے مشکل زندگی ہے لیکن میں اس کے ساتھ مانوس ہو چکا ہوں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. لیکن تجھے ہی نہیں جے بچنا. ہاں انشاءاللہ تعالی, جو کہتے ہیں بند کمرے چ بہ کے, ہاں بند کمرے چ بہ کے تواڈے تالے تروڑ دیتے نے, تواڈے بابیاں دے دماغاں دے تالے تانوں لگے ہوئے تروڑ دیتے نے اللہ کے فضل سے, الحمدللہ. تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا
لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنے مخالفین کو بارہا ریکویسٹ کی ہے کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو نا کہ تمہارے فرقے 10 15 20 سال اور نکال جائیں تو میرے بارے میں خاموشی اختیار کر لو، کیونکہ اگر تم بولو گے تو میں تو نہیں چھوڑوں گا. ہاں، اور جب تم بولو گے میں اتنا ہی اس کا جواب جب دیتا ہوں تو پھر کوئی کسی کا میں لحاظ نہیں کرتا، کیونکہ ہم کسی سسٹم کے بینیفیشری نہیں ہیں. دیکھیں وہ بدماش قسم کے مولوی جن کے نام ٹی وی پہ آ کر لوگ اشارتاً لیتے ہیں، میں ان کو بائی نیم للکارتا ہوں. ہے کسی کی جرت دبک جاتے ہیں. ہاں بعد میں پیغام جاتے ہیں علی بھائی ذرا ہاتھ ہولا رکھو ہے تسی، میں تے کہنا نہیں چاہتا تیری ایسی دی تیسی. تو منو کیا ابو بکر تھا گستاخ. نئے فتنے ابھار دیں، جناب کوئی انجینئر بہ کے، جناب کوئی پلمبر بہ کے، جناب کوئی جناب کرنڈی مین بہ کے، جناب کوئی مستری بہ کے، وہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے بارے گل کر رہا ہے. شکل نہیں دیکھی وچوں نے اپنی ہے اوتھے بہ کے بند کمرے گل کر رہے تھے. میدان چاہو تو ہم دسیے جناب سیدنا صدیق اکبر کہندے جنوں جڑا اپنے حجرے دی مسجد تو باہر نہ نکل سکے او انہاں دے بارے گل کرے جنہاں حضور دی خاطر سارا کچھ قربان کیتا، جنوں گھر 2 وقت دی روٹی نہ میسر ہوئے او حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے بارے گل کرے. اے تا میدان وچ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نال جدو ہجرت دے موقع تے چلے تے این بے کے اندر کتاباں جناب کیڑا بن کے تے جناب 4 یوٹیوبراں نال تے جناب این نہیں گل بندی اے دین نو ڈھان والیاں گلاں. دیکھا کیسی منجی ٹھوکی ہے. ہاں کسی کی جرت نہیں، نہ مرے ہوں کی نہ زندوں کی. کیوں کہ آپ سب لوگ اگر کوئی دل میں خیال بھی آتا تھا چپ کر کے بیٹھ جاتے تھے، ان سے ڈرتے تھے. اللہ کے فضل سے اللہ نے مجھے ہمت دی ہے اور اب تو ہر طرف انجینئر ہو رہی ہے. آج ہمارا یہ دعوت کا قد کاٹ ہی بہت بڑا ہے، لیکن جب شروع میں جتنی مشکلات تھیں آپ لوگ سوچ نہیں سکتے. وہ تو دیکھو لائف سٹوری تو میری ابھی سٹارٹ ہی نہیں ہوئی ہے. ابھی تو میں صرف آپ کو دعوت کے حوالے سے ڈسکشن بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے ہم نے مشکلات دیکھی ہیں شروع میں. وہ اگر میں تفصیلات آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں کہ آج تو خیر معاملات ہی اللہ تعالیٰ نے بہت آسان ہمارے لیے کر دیے ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے. لیکن ہم اس وقت بھی پیچھے ہٹے. اب تو جناب کسی نے کھنگڑ نہیں دینا. تہاڈی جرت بول کے دیکھو تو کرنے کے ہیں کسی پلے کھینچنا رویو بالکل نہ کے ہاتھ پڑا چڑھا گے. اللہ کے فضل سے کسی کا لحاظ نہیں کرنا انشاءاللہ تعالی.